سکون پات. ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا رمضان میں، وہ کہیں بھی مقیم ہوں گے اور سحری کا وقت وہاں ختم ہو جائے سفر شروع ہونے سے پہلے، تو ان پر روزہ رکھنا لازم ہے. یہ مسئلہ خوب سن لیں، پھر میں آگے شروع کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ نے امریکہ جانا ہے پاکستان سے، امریکہ ہے ویسٹ کی طرف نا، تو ابھی آپ ایئرپورٹ چلے گئے رمضان میں، ابھی آپ مسافر نہیں بنے، ایئرپورٹ پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے، حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے، اڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں، تو آپ پہ روزہ رکھنا بولیں لازم ہے. تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی، دل میں نیت کہ میرا کیا ہے، روزہ ہے. اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا، تو اب آپ بن گئے مسافر. مسافر بن تو گئے لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، توڑنے کی نہیں ہے. جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے، اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں، اسٹارٹ کر چکے ہیں، لہذا توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا کیا؟ اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں، میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے، یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا. جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا، ٹریولنگ، اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے. سمجھتے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے، کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو، صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں. ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں، آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں، بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے، امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے. ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے، اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو. حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ، جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے. مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، بڑے عالم تھے. جب عمرہ کرنے گئے نا، یہ حج کرنے گئے، تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ حج پہ آ رہے تھے، کم از کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری. یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے. کوئی ہاں ہوں تو کرے نا. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا، ابھی اسٹارٹ انجن بھی تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اتنے دنوں بعد بیان شروع کر رہا ہوں، ایک دم سے ڈائریکٹ تفسیر نہیں آ رہی، تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے، کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ وہاں، اتنے متاثرین، اتنی ٹھنڈ سرکی میں، پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ الگ ماحول ہے، وہ دماغ کا دہی ہو گیا. تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں، جو رمضان میں تراویح کے بعد کے ایک الگ سے بیانات ہوتے ہیں. وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ، تو تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کچھ علمی باتیں ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا، کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے. اس کو نہیں پتا تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں، یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے. تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں، اس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور کتاب پڑھ لینا بالکل، ایک کتاب بھی ضروری ہے، لیکن عملی طور پر. میں ابھی عمرہ کرنے گیا، میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے، مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کی ہے. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا، صرف حج ہی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا، سفر سے آتے ہیں، تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا، کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول ہی گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7واں چکر میں، وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ. کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو، اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے، دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے.
تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ, کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر, تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو, آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ایسٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ موجیں. کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں؟ سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے, کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے, کسی نے کوئی دے نہیں رہا, آپ اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے, تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف, ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہے ہیں, تو سورج غروب نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے, روزہ بھی لمبا, بعض دفعہ 20 گھنٹے کے, 22 گھنٹے کے, 23 گھنٹے کے, 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا, بولو, پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت, ہاں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, اس میں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی ہوگا, قضا بھی رکھنی پڑے گی, لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا, تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. تو توڑنا جائز نہیں ہے. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا, بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین, تکلیف شروع, جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو یہ بھی کیا ہے, بیماری ہے. پھر رہ کیا گیا؟ رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکے رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً, یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں, یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے, تو BP لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے, بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت, بولو, کرنے کا.